السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کو اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ بیان انہوں نے جامع مسجد مدنی ملتان میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ نمازوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، خاندان کے خاندان نہیں پڑھتے، عورت نہیں پڑھتی، مرد نہیں پڑھتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اب مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، میں بھی یہ پابندی نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بے نماز کے ہاتھ کا کھانا قطعاً حرام ہے۔ اب بتائیے، اور عمل کرنے والوں نے اس پہ عمل بھی کیا۔ اب تم نے فوراً میری بات سنتے دل میں سوچ لیا ہوگا کہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نمازی کے ہاتھ کا ملتا رہے۔ نہیں، قبلہ حضرت پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی کنک کٹی ہوئی، بے نماز کے ہاتھ کی پسی ہوئی، بے نماز کے ہاتھ کی پکائی ہوئی، بے نماز کے ہاتھ کی بکری کا دودھ نکالا ہوا، بے نماز کے ہاتھ کی چائے پکائی ہوئی، بے نماز کے ہاتھ کا پانی ساری عمر میں کبھی نہیں پیا۔ بلکہ میں اپنے کنا نال کئی باری سنیا، سائیں خادم آدھا سائیں چاہ پیسو بکری دا کھیر لو ہاں، فرماون لگے فقیرہ لو رکاتی نفلی چا پڑھ، پہلے برکت تھی پوسی۔ جن کی بکری کا دودھ بھی وضو کر کے نکالا جائے، قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہ پیا۔ سمندری جہاز میں حج کے لیے تشریف لے گئے، 14 دن میں کراچی سے بمبئی سے چل کر جہاز، کراچی سے چل کر جہاز جدے جا کے لگا۔ اس زمانے میں سٹیمر چلتے تھے۔ سوانح حیات میں لکھا ہے کہ نماز تو عملے نے نہ پڑھی، روٹی والے نے، اور ٹکڑا لاہوری نے 14 دن تک چکھ کے نہ دیکھا۔ 14 دن تک مولانا احمد علی لاہوری، یوں تو ہر کوئی پیر بن کے بیٹھ جائے گا، موٹے موٹے دانے تسبیح کے لے کر 1000 دانوں کی نہیں 5000 دانوں کی تسبیح ملے گی، تکیہ ملے گا، ٹھکانہ ملے گا، مسحری ملے گی، خلیفے بیٹھے ہوئے ملیں گے، مرید ملیں گے، آنے جانے والے مرد عورت ملیں گے، عورتوں کا ہجوم ملے گا، پھونک ملے گی، تعویذ ملے گا، پھول ملے گا، خدا کی قسم تقوی اور پرہیزگاری نہیں ملے گا۔ تو خالہ جی کا گھر ہے زندگی بھر تقوی بنانا۔ ملک محمد امیر مرحوم گورنر پنجاب حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ یہ جتنے بڑے بڑے تھے نا پرانے، یہ اللہ والوں کو جانتے تھے، مانتے تھے۔ اب تو بڑے بھی اور چھوٹے بھی سارے کے سارے ہی پھر گئے۔ اب تو گڑھا بھرا ہوا ہے، ڈوبنا باقی ہے۔ گورنر ہو کر، اپنے علاقے کا نواب ہو کر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا۔ حضور، میں نے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے اور میری تمنا ہے کہ بیٹی ملک امیر کی ہو، نکاح حضرت لاہوری پڑھائے۔ کتنا بڑا آدمی ہو کر کیا سوچ رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا فقیر، یہ کسی کی نوابی کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ یہ کیا جانے نوابی کیسی اور گورنری کیسی۔ شیخ اتار نے اسی کو کہا کہ مرد راہ راہ یہ بوریائی قالین ہے، بوریائی تخت و تاج ہے، وہ اس پہ بیٹھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ سلطنت کا تاج رکھ دو، اسے مزہ نہیں آتا۔
خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا بادشاہت میں کوئی مزہ نہیں، پریشانی ہے، میں تو فقیر بنتا ہوں، اللہ اللہ کروں گا، درویش ہی کروں گا. چھوڑ دی، خود چھوڑی. عدم اعتماد کا ووٹ پاس نہیں ہوا، چیئرمینوں نے اور ممبروں نے رل کے نہیں اتارا. اب تو الحمدللہ سارا کام نوٹوں پہ چل رہا ہے، نوٹوں کی کشتی ہے، اور نوٹ میں نے سنا ہے کاغذ کے ہوتے ہیں، کبھی بھیگ کر ڈوب نہ جائیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک عرصہ گزر گیا، واپس آئے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کون کرتا ہے ایسا. بادشاہ وقت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ خواجہ صاحب اگر آپ چاہیں آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہت، تخت و تاج حاضر ہے، اس وقت بھی آپ لے سکتے ہیں. آج تو مکان کرائے پہ دے دو، اگلے دن اوے تو ہمدا کون ہے، مکان دا لگدا کی ہے. دکان کرائے پہ دے دو، اتنی بڑی بڑی آنکھیں نکالتا ہے، خبردار جو اتنے آیا تھا. چل بھائی کرائے پہ دکان دے دو، اس پہ بے ایمان ہو جاتا ہے. مکان رہنے کے لیے مل جائے، اس میں بے ایمان ہو جاتا ہے آدمی. تو بادشاہت کتنی بڑی چیز ہے. وہ کیسا آدمی ہوگا جو خواجہ ابراہیم کے پاس آ کے کہنے لگا تیری بادشاہت آج بھی حاضر، اگر لینی ہو تو میں بھی دیتا ہوں. ایسے لوگ تھے. مگر آگے وہ بھی تو جو چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی تو ایسا آدمی نہیں جو پھر تمنا کرے. صاف صاف لفظوں میں فرما دیا کہ بادشاہی کے لو تیری بادشاہ تجھے مبارک ہو، تیری سلطنت تجھے مبارک ہو، تیری حکومت تجھے مبارک ہو، تیرا نظام سلطنت تجھے مبارک ہو. تجھے کیا معلوم ہے؟ کہتا کہ نیم شب میں پچھلی رات مصلے پہ کھڑے ہو کر تہجد کی رکعت میں ایک سجدے میں جو مجھے مزہ آیا وہ تیری بادشاہت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا. تو اس حقیقت کو جانتا نہیں. خواجہ صاحب فرمانے لگے اگر تو اس مزے کو پا جائے جو مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں آیا تو اسی وقت لات مار دے گا تخت و تاج. یہ بھی ایک نشہ ہے. جیسے کہ گانے والے کا کہنا ارے کم وقت تو نے پی نہیں، میں کہتا ہوں وہ بدبخت تو نے مسجد میں آ کے کبھی دیکھی نہیں. رب کا در ہو اور میرا سر ہو اور مزہ کیا ہوگا. تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، میں سر جھکاتا جاؤں تو آگے بڑھ کر قبول کرتا جائے. تو جنت دے میں واپس کر دوں، مجھے تیری رضا چاہیے. تو بات اسی سے اور طرف نکل چلی. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نماز جس کی آج مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان ملازم غیر ملازم تاجر ذمہ دار پرواہ نہیں کرتے اور اپنے اختیار کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جب دل میں آیا پڑھ لی، جب دل کیا کرا تو پڑھ لی ورنہ جانے دی. تو ایسی بات نہیں، ہم اس بارے میں با اختیار نہیں. یہ مرکز کے اختیار کی بات ہے، میرے تیرے اختیار کی بات نہیں. اور نماز کا مرکز آسمانوں میں ہے، دنیا میں نہیں. تو قرآن کریم نے جنتیوں کو فرمایا کہ آپ لوگ میری عبادت کرتے تھے، سجدوں میں جاتے تھے، سردیوں میں وضو کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن اتنی مخلوقات ہوگی، آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اتنی مخلوقات ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی موجود ہوگی. آپ 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ جو یوں فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو، میری امت کے اعضائے وضو، ہاتھ پاؤں منہ، یہ وضو کرنے والی جو چیزیں ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں اعضاء، حضور نے فرمایا یہ اس طرح چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. یہ پہچان ہوگی میرے امتی کی.
اس کے وضو والے اعضا بالکل چمکتے ہوں گے تو میں سمجھ جاؤں گا یہ میرا امتی ہے۔ اس کے بعد صحابی پوچھتا ہے، ذرا توجہ کرنا، صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتی آپ کو تلاش کرتے پھریں گے یا آپ امت کو تلاش کریں گے؟ ذرا توجہ سے جواب سننا۔ یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے دنیا میں مجھے بڑا تلاش کیا، میرے ایک ایک حکم پہ جان دی، اب تو میرا فرض بنے گا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس طرح تلاش کروں گا اپنی امت کو جس طرح کسی ماں باپ کا بچہ گم ہو جائے بےتابی سے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے نماز کی قیامت میں کیا پہچان ہوگی؟ اب تو بڑے آدمیوں کی پہچان یہ ہے نا کہ سر پہ ٹوکرا ہوتا ہے، گلے میں پھانسی ہوتی ہے، انگریزی لباس، انگریزی شکل و صورت، انگریزی دماغ، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی صاحب بہادر آ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ حرام زادہ آ رہا ہے۔ لعنت بھری نسل ہوتی ہے انگریز کی، کوئی بھی ہو جو انگریز کی ہر طریقے سے نقل اتارتا ہے سمجھ لے کہ میری اصلیت میں شک ہے۔ تمہاری اپنی تہذیب کوئی نہیں، تمہارا اپنا تمدن کوئی نہیں، تمہارا اپنا رواج طریقہ کار کوئی نہیں، تجھے لارڈ مین بٹن چارہ ضرور لے پر لے وہ بے ایمان اچھے لگتے۔ تو سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز کی بھی بڑی واضح پہچان ہوگی، گھر میں جا کے بتانا اپنے بیوی بچوں کو، میرا آواز سن کر کے یہاں دروازے پہ جھاڑ کے نہ جایا کرو۔ فرمایا کہ بے نماز کی بھی قیامت کے دن کھلی پہچان ہوگی، کیا؟ یوں فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ، اس کی پیشانی پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ چلو جی بورڈ لگ گیا، 3 سطریں لکھی ہوں گی بے نماز کے ماتھے پہ، عورت ہو مرد ہو بادشاہ ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو، اتھے میں کام نہیں چلنا، او بادشاہ او اللہ میاں او سونے رب ریڑی بہانڈا سا روزی کر کے کھان تازی کرن والا سا میں کیویں نماز پڑھا ہاں، اتھے ایویں کام نہیں بننا۔ 3 سطریں ماتھے پہ لکھی ہوئی ہیں، پہلی سطر ہاذا کافر، نبی کا فرمان ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیرا نہیں، کسی گورنر بادشاہ کا نہیں، کسی حکومت کا نہیں۔ فرمایا پہلی سطر ہاذا کافر، کافر ہے۔ دوسری سطر او اللہ کے غضب کے حقدار۔ تیسری سطر او جہنم کے اندر جانے والے۔ 3 سطر لکھی ہوں گی۔ اس کے بعد 29ویں پارے کی تفسیر کھول کر دیکھنا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سورہ معارج قرآن کریم کے تبارک الذی کے سپارے میں ایک سورت ہے، وہ اس میں آیت ہے تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى۔ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح دیکھنا، وہاں ترجمے میں اور تفسیر میں موجود ہے کہ میدان حشر میں قیامت کے دن جہنم کو ہزاروں فرشتے گھسیٹ کر لائے اور وہ اتنی تپش والی ہوگی کہ جس کی انتہا نہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جہنم کی ایک ایک لپٹ 1000 میل تک جائے گی،
اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں نقل کی ہے جہاں کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ جو جہنم میں سے آگ کی لپٹ نکلے گی وہ بولے گی، اس کو زبان دے گا اللہ میاں، لپٹ نکلتی ہوئی آواز دے گی، او فلانی پہ نماز ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں، نام لے لے کر آواز دے گی جہنم، نام لے لے کر دوزخ آواز دے گی۔ جب لوگ بھاگیں گے تو فرمایا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى، جہنم کی لپٹ آگے بڑھے گی، ہزاروں لاکھوں آدمیوں میں سے بے نماز کو اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسا پرندہ دانا اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات ہے، ہم لوگوں نے تو دین یوں سمجھ رکھا کہ یہ تو فالتو سا کام ہے اور کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنتیوں کو حکم ملے گا کہ تم جہنمیوں کا حال تو دیکھو، تمہیں یہ پاگل سمجھتے تھے، تمہیں یہ بے وقوف سمجھتے تھے، تمہیں یہ بے عقل کہتے تھے، جو مسجدوں میں سویرے سویرے اٹھ کے وضو کر کے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے ممبر، نور والے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، سوال کیا جائے گا الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جو اندھیری راتوں میں وضو کر کے میری مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اب یہاں پرواہ نہیں، تو جنتی جس وقت دیکھیں گے جہنمیوں کا برا حال تو پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ قرآن کریم نے اس سوال و جواب کو نقل کیا، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ سوال کریں گے مجرموں سے، جہنمیوں سے، دوزخیوں سے، اپنی برادری سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قبیلے کے افراد سے، خاندان والے لوگوں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یتساءلون عن المجرمین، او مجرموں، اور جہنم میں سڑنے والوں، جلنے والوں، تباہ و برباد ہونے والوں، تمہاری تباہی پھر گئی، تم ذلیل و خوار ہو گئے، اتنا بڑا بڑا عذاب تمہیں مل رہا ہے، بیچھو اونٹ کی طرح، وٹھومے اونٹ کی طرح، انگارے کتنے بڑے بڑے تمہیں تباہ کر گئے، تم کیا عمل کیا کرتے تھے؟ جیل میں جب پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں نا تو کئی واقف لوگ زبان سے بھی نہیں بولتے، اشارے سے پوچھ لیا کرتے ہیں کیا بات ہوئی، تو اشارے سے بتا دیا کرتے ہیں کہ ہو گیا ہے قصہ، رگڑا ہو گیا ہے۔ تو دوزخیوں کی بدحالی ہے، زبوں حالی، پریشان کن حالی کو دیکھ کر، تباہی بربادی کو دیکھ کر جنتی لوگ سوال کرتے ہیں بتاؤ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی؟ کون سا تم نے گناہ عظیم کیا؟ کون سی تم نے بربادی کی؟ کیا ظلم کر بیٹھے جو تم یہاں آئے ہو؟ کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ان کو بتایا جائے گا اور کہیں گے ارے ظالموں تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی؟ آج تو بڑے بڑے صوفی نماز نہیں پڑھتے، حضرت صاحب کے پاس 3 دن بیٹھے رہو وضو کرتے نظر نہیں آتے، حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے کہ جی مدینے جا کے پڑھنے ہونے ہیں، روٹی اتوں رگڑتا ہے، پانی اتوں پیندا ہے، بال بچے اتوں جمدا ہے، نماز مدینے۔ تماشا دیکھ قوم دی مت ماری گئی، آخر جی ساڈے حضرت صاحب انہیں پہنچے ہوئے سن، رات کو انہاں دے 3 ٹوٹے تھی ویندے سی۔ حضرت صاحب دی کرامت بیان ہو رہی ہے، روزانہ کوہیجنا، روزانہ جڑنا۔
اخری ساڈے حضرت صاحب جڑے سن نا سر وکھرا ہو جاندا سی دھڑ وکھرا ہو جاندا سی سویر نو جڑ جاندا سی تینوں کر کے دیکھیے ڈوٹے ڈوٹے میں یہ کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہوا میں اڑتا ہو دریاؤں میں تیرتا ہو آسمان میں یوں چڑھتا دکھائی دے اترتا دکھائی دے اللہ والا نہیں پرلے درجے کا شیطان ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ حضرت صاحب یوں ہی بن جاتے ہیں؟ حضرت صاحب تو بڑا کچھ کر کے بنتا ہے آدمی، اور وہ خود کبھی کہتا ہی نہیں میں حضرت صاحب ہوں۔ اسی لیے تو ملا تجھے نماز کی بات نہیں بتاتا۔ تو سب سے پہلے سوال کیا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ اب یہ تو سوال ہو گئے نا سارے جنتیوں کے، اب بولا مار کا، اب دوزخ والے بول لے، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، کہنے لگے سب سے پہلا بڑا جرم، سب سے پہلا ظلم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی معصیت، سب سے پہلی تباہی بربادی ہماری یوں پھری، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عدالت نے نہیں بتایا، فرشتوں نے نہیں بتایا، خود اپنی داستان اپنا جرم خود بتا رہے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین۔ اور جنتیوں اور رشتے داروں اور برادری کے لوگوں اور ہمارے ہمسایوں، ٹھیک ہے تم سویرے سویرے مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، ہم آنکھ کھول کے کبھی نہیں دیکھا کرتے تھے، لم نک من المصلین، جنتی لوگ دیکھتے ہیں اور سرکار آپ تو ملک کے صدر تھے، آپ تو ملک کے گورنر تھے، آپ تو اے سی تھے، آپ تو ڈی سی تھے، آپ تو بڑے سرکاری ملازم تھے، آپ تو بڑے ذمہ دار تھے، کہتا کچھ بھی ہو صدارت بھی گئی، گورنری بھی گئی، افسری بھی گئی، ذمہ دارہ بھی گیا، اب تو ایک ہی بات یاد رہ گئی، لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، ہلکی چیز سمجھا کرتا تھا، یوں ہی نقل سمجھتا تھا، ملا ملاڑوں کی بناوٹ سمجھا کرتا تھا، آج پتا چلا لم نک من المصلین، تباہی پھر گئی ہماری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور بھائی صرف نماز کہنے لگا نہیں نہیں، کئی دفعہ لگی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں بھی لگاتے ہیں نا دفعہ زیر اتنے 324 326 فلانا فلانا، اتنی دفعات کے تحت اس کو یوں سزا دی جاتی ہے، کہتا نہیں 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 نہیں، کئی دفعہ لگی ہوئی ہیں، آپ پرانے پاپی ہیں۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا، جنتی کہتے ہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم نے نمازوں میں بڑی گڑبڑ کی، نہیں پڑھتے تھے، ہاں ٹی وی پہ پڑے رہتے تھے، تماشے کھان گانے بجانے میں رہتے تھے، اور کیا کیا بھائی تم نے؟ کہنے لگے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہاں ایک اور ظلم ہم سے ہوا، کیا؟ ہم نے کبھی بیوہ کی، محتاج کی، غریب کی پرواہ نہ کی، ہم نے کبھی غریب ہمسائے کی پرواہ نہ کی، غریب عزیز کی پرواہ نہ کی، غریب پڑوسی کی پرواہ کبھی نہ کی، وہ بھوکے رہتے تھے، ہم 8 کھانے کھایا کرتے تھے، ہم نے نہیں کبھی کسی کو دیا لیا۔ الیکشن پہ تو خرچ کرنے کے لیے لاکھوں، فقیر آ جائے آٹے کی چٹکی، چلو تینوں عادت پہ گئی ہے، خبردار جو اتھے آیا،
تماشا دیکھ، ادھر خرچ کرنے کے لیے 8 لاکھ، خود کہتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی کی پرواہ نہ کی، اپنا ہی بھرا، ایک دکان تھی 2 بنائی، 2 تھی 4 بنائی، ایک گودام تھا 2 بنائے، ایک کارخانہ تھا دوسرا بنایا، ہم نے نہیں کبھی کسی غریب کی پرواہ کی۔ خود کہتے ہیں اچھا جی 2 دفعہ لگ گئی تم پہ، ایک بے نماز ہونے کی اور ایک زکوٰۃ خیرات نہ ادا کرنے کی، غریب کی ہمسایہ ہمدردی نہ کرنے کی، اور کہنے لگا جی کیا پوچھتے ہو، جرموں کی کوئی کمی ہے اپنی؟ ہم نے اور کیا کیا ہے، جرم ہی کیے۔ انہوں نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایک اور بڑا جرم ہم یہ کرتے تھے، جب نمازی نماز کے لیے یا قاری قرآن کے لیے یا طالب علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے جاتے آتے تھے نا، ہم تو مذاق کیا کرتے تھے، جا رہی ہے مولوی علی پارٹی، اللہ خیر کرے، آج خبر ہے کہہ گا ٹنڈا چک سنا رہنے پہنے داڑھی آلے، ہائے 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 ہائے، انہاں دے بندہ نیڑے نہ ہوئے، اسائی دعا مانگ دے خدا تو کو پرے ہی پرے رکھے۔ تماشا دے، کہتے ہیں وہ کنّا نخوض مع الخائضین، ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے دین کا، ہم تو ایمان اور اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم کون تھے، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے۔ 3 دفعہ لگ گئی اور کہنے لگے جی اصل بات بتائیں، انہوں نے کہا بتاؤ، اب بھی جھوٹ بول لو گے جہنم میں، اب تو پہنچے ہوئے ہو یہاں جھوٹ بول لو گے۔ کہنے لگے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اصل بات یہ ہے ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں نا، ہمیں نہ قیامت کا یقین تھا نہ دوزخ کا یقین تھا، ہم کہتے تھے مولوی ڈھیل بھرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں، آخرت قبر حشر جہنم کوئی نہیں، ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے تھے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ جنتی کہنے لگے پھر اب بھی یقین آیا کہ نہیں، اب بھی پتہ چلا کہ نہیں؟ کہنے لگے حتی اتانا الیقین، اب تو اتنا یقین آیا، اتنا تم کو بھی نہیں، بڑا یقین ہمیں آ گیا۔ جنتی کہنے لگے کملو، تم نے اس وقت محبوب دو عالم شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا، خدا کے قرآن پہ یقین نہ کیا، اللہ کے کلام پہ یقین نہ کیا، آج تمہیں جہنم کے انگاروں پہ یقین آ گیا نا، اب تو پتہ چل گیا۔ کہنے لگے اب بالکل پتہ چل گیا، ہم مارے گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری نظروں میں یوں معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کرتے کرتے نتیجہ یہ کہ موت آ جاتی ہے، کلمہ نصیب نہیں مرتے وقت۔ کجریوں کے گیت گاتے ہوئے لوگ آج مر رہے ہیں، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر تیری زبان ہے، بدکار عورت کا گانا ہے، یہ کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، یہ تیری زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ایمانداری سے سوچو، ایمانداری سے بتاؤ، اللہ پاک جب پوچھے گا کہ جب تم مرے تو کیا کر رہے تھے، ہم کیا بتائیں گے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، استغفار ہو رہی تھی، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا، یا جولی پھیلا کر رو رو کر اللہ کی حضور میں کچھ مانگ رہے تھے؟ یہ تو لاکھوں کروڑوں میں سے ایک کی موت آتی ہے اس طرح سے، تو لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک کو ایسی موت ملتی ہے، ورنہ آسان نہیں۔ اللہ والوں نے تو اتنا کمال کیا ہے، مجدد الفسانی سرہنگی رحمت اللہ علیہ کو حکومت اور بادشاہ وقت نے پکڑ کر گوالیئر کے جیل خانے میں پھینک دیا۔ جب خود بادشاہ علاقے کا دورہ کرتا کرتا اس طرف آیا تو گوالیئر کے جیل خانے سے ساری رات آواز آئی، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا ادھر کیا ہے یہ؟
اس نے کہا جی پتہ نہیں جیل خانے میں کوئی ایسا مولوی آیا کہ سارے جیل خانے کے قیدیوں کو ولی بنا دیا، سارے نمازی بن گئے، ساروں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے اس قیدی کی زیارت تو کراؤ، صبح جب دیکھا تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو یہ لوگ تو کہیں بھی نہیں چوکا کرتے، ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے نہیں، اٹھتے نہیں، حدیث پاک سنتے نہیں، قرآن کریم کا مطالعہ نہیں، بدعت کی بات، رسومات کی بات، غلط باتیں لوگ لے کر کے چل پڑتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اپنے گناہ تو الگ رہے، ان بزرگوں کے ذمے تو الزام نہ لگایا کرو، ہم سے یہ اپنے گناہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آخر جی بابا فرید الدین جڑائی نا 12 برس کھو دے وچ الٹا لم کہہ رہے تو 12 منٹ لٹک کے لکھا ہے، یہ اللہ والے کی تعریف ہے۔ تعریف یوں کیا کر، بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی کسی نے تعریف کی، والدہ سن کے کہنے لگی تم میرے بیٹے کی کیا تعریف کرتے ہو؟ آؤ مجھ سے پوچھو، 2.5 برس میں نے دودھ کھیر پلایا، ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ معاشرہ بناؤ خدا کے بندو، اپنے گھر کو جنت بنا لو، اپنے گھر کے ماحول کو جنت بنا لو، سمجھاؤ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بال بچوں کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے 8 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا کہنے لگ جاؤ، 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار مار کے نمازیں پڑھواؤ۔ ارے نماز پڑھے گا تو تجھے بھی کبھی یاد کر لے گا، ورنہ تیری قبر پہ تھوکنے بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا نماز کی بڑی عظمت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھنے والا جنتی ہے، نماز نہ پڑھنے والا دوزخی اور ماتھے پہ لکھا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی خوشخبری سن لو، ہم جلسہ ولسہ تو کبھی کرتے نہیں، انتظام کون کرے، کون سنبھالے؟ باقی ہمارا تو یوں ہی ڈاکہ لگ جاتا ہے۔ تنظیم اہل سنت کے بہت مشہور و معروف نعت خان ملک شہادت علی خان طاہر بیچارے خود بخود تشریف لے آئے ہیں۔ تمہاری سریکی زبان کا بہت اونچے درجے کا شاعر ہے، بہت اعلیٰ درجے کا شاعر ہے۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد یہیں بیٹھ جاؤ، سارے طاہر صاحب کا کلام سن کے جانا، یہ بات یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ ملتانی سرائکی جنگوی زبان کا اعلیٰ درجے کا شاعر ہے، تمام پاکستان کے شعراء کو پیچھے رکھ دیا، سارا جان طاہر 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 کرتا پھرتا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ کیا کرو گے، جمعے کے بعد انشاءاللہ 1-2 نظمیں سنائیں گے۔ خیر المدارس کا جلسہ شروع ہے، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد آج حاضری دوں گا، لوگ پہنچیں، جتنا وقت ملے اللہ اللہ کریں، علماء کا کلام سنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔